اور مزمل صاحب۔ پرلی سائڈ رکھ دیجیے نا، نہیں آپ کے چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی عملا۔ ذی وقار علماء کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اردا گرد سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، ماہ ربیع الاول کی آج 12 تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اندر جب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو 5 چیزیں منسلک ہوتی ہیں، 5 چیزیں لازم آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ، بالخصوص ماہ ربیع الاول کے اندر۔ نمبر 1، آپ کی ولادت باسعادت۔ نمبر 2، اس ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا، جشن منانا، عید کا دن اس کو قرار دینا، خوشیوں کے مختلف انداز سے اظہار کرنا، یہ سارا کچھ دوسرے نمبر پر ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت پر پھر خوشی کا اظہار کرنا۔ تیسری چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، یعنی آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی رفعت و بلندی، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا۔ نمبر 4، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مشن آمد رسول، مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ پیغام کا نام دیں، آپ مشن کہیں یا آپ اس کو مقصد کہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو مقصد کیا تھا، آپ کا مشن کیا تھا، آپ کا ویژن کیا تھا، اور امت کے نام پیغام کیا تھا۔ 5ویں اور آخری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک،
کہ دنیا سے رخصت ہو جانا۔ ان 5 چیزوں کا تعلق بڑا مضبوط ہے اس مہینے کے اندر۔ ولادت باسعادت، آپ کا اس ولادت پر خوشی کا لوگوں کا اظہار کرنا، جس کو آپ جشن کہہ لیں، آپ کا تذکرہ خیر، آپ کا مشن اور آپ کی وفات، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب قابل غور بات آپ کے لیے ہے، ان 5 چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، جو اللہ نے شریعت نازل کی قرآن کی صورت میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، بیانات کی صورت میں۔ ان احادیث کے اندر یا قرآنی آیات کے اندر کیا ان 5 چیزوں کا تذکرہ موجود ہے؟ دلائل ملتے ہیں؟ ہمیں کوئی اس پر ثبوت ملتا ہے؟ اگر تو ملتا ہے تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ کرنا چاہیے، اور اگر ثبوت نہیں ملتا یا ہمیں روکا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی بیان ہوا ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ کیا خیال ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اصل دین کیا چیز ہے؟ بغیر کسی اختلاف سے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر فرقہ بندی کی بات کیے ہم سب مسلمان ہیں نا۔ تو ایز اے مسلمان میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی نہیں؟ کافی ہے، یہی دین ہے، دین اسلام تو یہی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اس کی تشریح کر دی، اس کی وضاحت کر دی، وہ حدیثیں بن گئیں۔ اس کے علاوہ تو دین ہے ہی نہیں۔ صحابہ اکرام نے تو اسی دین پہ عمل کیا نا، قرآن اور حدیث پر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا۔ کوئی اور چیز تھی نہیں، صرف قرآن و حدیث۔ اب اس کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں تو پھر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین بڑی مضبوط چیز ہے۔ دین اسلام کامل ترین دین ہے۔ دین کے اندر کسی قسم کی کجروی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، دین کے اندر کوئی کوتاہی نہیں۔ قرآن اور حدیث یہ مکمل ہے۔ جب یہ مکمل ہے تو پھر اس دین کے اندر نہ کوئی کجروی ہے، نہ کوئی ٹیڑھا پن ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی زیادتی ہے۔ بس اسی پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور اس دین کے حوالے سے میں بنیادی باتیں چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے اس دین میں یہ 5 چیزیں ملتی ہیں یا نہیں، کیونکہ دین کامل ترین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا، دین مکمل ہے۔ پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں کہ سارے کا سارا دین کیا ہے بھائی؟ مکمل ہے۔ قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ آپ بے شک گھر جا کے پڑھ لینا۔ میں بتا دیتا ہوں تحقیق کے لیے، اپنے گھر میں کوئی ترجمے والا قرآن بے شک کسی مسلک کا لکھا ہوا اٹھا کے پڑھ لینا۔ الیوم آج، اللہ کہہ رہے ہیں الیوم آج کے دن، اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو بھی تم پر مکمل کر دیا ہے، انعام کیا ہے، نعمت کی ہے میں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن دین مکمل میں نے کر دیا۔ تو آج کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ آج کا دن جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا ہے، تو غور کریں یہ دن کون سا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہو رہی، کل کی نہیں ہو رہی، سال پہلے کی نہیں ہو رہی، بلکہ اپنے ذہن کو ذرا لے جائیں 1450 سال قبل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس میں آپ ذہن لے جائیں، تب میں آپ کے سامنے اس کی تشریح میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ کو واضح ہو جائے گی بات کہ دین کتنا کامل ترین ہے اور کتنا مکمل ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں۔ اس کی تشریح کے اندر صحیح البخاری میں کتاب التفسیر پڑھیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ خلافت آ گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کا زمانہ چل رہا تھا، ایک یہودی آیا، اس نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کی کتاب قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی، غور کریں، وہ آیت اگر ہماری کتاب میں ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ اے عمر، آپ کی کتاب میں ایک آیت مبارکہ ایسی ہے، تمہیں اس آیت کا علم نہیں، پتہ نہیں، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی، تورات و انجیل میں ہوتی، ہم اس دن کو کون سا دن بناتے؟ عید کا دن بناتے اور عید منا کر دکھاتے لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر ابن خطاب نے جب یہ بات سنی تو تڑپ اٹھے کہ ہماری کتاب اور قرآن اور اس میں آیت اور خطاب کے بیٹے عمر کو پتہ ہی نہیں۔ یہودی سے سوال کیا کون سی آیت ہے جس کا طعنہ دیتا ہے کہ عمر کو پتہ ہی نہیں ہے؟ تو یہودی نے یہ آیت سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے سب؟ یہودی نے یہ آیت سنائی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس یہودی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ مجھے طعنہ دیتا ہے کہ ہمیں اس آیت مبارکہ کا علم نہیں۔ خطاب کا بیٹا عمر اس آیت کو صرف جانتا ہی نہیں، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اتنی اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں۔ پھر عمر ابن خطاب نے وہ ساری باتیں بیان کی۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ یہودی، اس آیت کے نازل ہونے کا جو دن ہے وہ جمعے کا دن تھا، میدان عرفات تھا۔ یہ ٹھیک کر لیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوئے اس یہودی سے، کیا کہا کہ اے یہودی، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو دن کون سا تھا بھائی؟ جمعے کا دن تھا۔ میدان کون سا تھا؟ میدان عرفات۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی اور عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، آسمانوں سے جبریل یہ آیت مبارکہ لے کر آئے تھے۔ سب کچھ بتا دیا کہ میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں۔ رہی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری کتاب میں یہ آیت ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ توجہ کریں جی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یہودی، آپ نے عید کی بات کی ہے کہ اگر ہماری کتاب میں یہ آیت ہوتی تو ہم اس کو کون سا دن بناتے؟ عید کا دن۔ اے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہودی، ہم عید کا دن اس کو کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ ہماری مجبوری ہے کہ عید ہم اپنی طرف سے ہر دن کو قرار نہیں دیتے۔ عید کا دن وہی ہوتا ہے جس دن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ یہ عید کا دن ہے، ہم اس کو عید بنا لیتے ہیں، منا بھی لیتے ہیں، اپنی طرف سے عید نہیں بناتے۔ یہ دن کیونکہ تکمیل دین کا دن تھا نا، تو سوال تو ذہن میں آتا تھا کہ یہ عید ہمارا دین مکمل ہو گیا تو عید منانی چاہیے، جشن منانا چاہیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سبق سمجھا دیا کہ عید اپنی طرف سے نہیں، عید وہی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ وہ عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے۔ یہ ایک حدیث کی روشنی میں جمعے کو بھی عید کہہ دیا، تیاری کرنے کے حوالے سے، خطبے کے اعتبار سے، وہ اپنے اعتبار سے عید ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین کیا ہے بھائی؟ مکمل۔ الیوم اکملت لکم، اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کا دین کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کوئی اگر نئی عید شامل کرے گا نا
تو اس کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو کوئی اور عید بتلائی نہیں۔ اس دور کا اگر کوئی آدمی نئی عید کوئی شمار کرے گا تو اس کا واضح مطلب ہے کہ یہ دین کو مکمل سمجھ رہا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد تشریح بھی کر دی، وضاحت بھی فرما دی، جو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اگلی بات نوٹ کریں کہ دین جب مکمل ہو چکا ہے، اس مکمل دین کو آگے پہنچانے کی اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہے۔ یہ سارا دین جو مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے آگے لوگوں تک پہنچانے کی ڈیوٹی کس کی لگائی بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی اور کی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی ذمہ داری لگائی، وہ بھی قرآن ذرا سنتے جائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہماری طرف سے نازل ہو رہا ہے، جو آپ پر اپنے آپ کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا آپ آگے منتقل کر دیں، اپنی امت کے حوالے کر دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر سمجھ کے آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ پھر نتیجہ اچھا نہیں، اللہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں، اپنے نبی کی لگا رہے ہیں۔ فرمایا اے محمد ذمہ داری ادا کر، اگر نہ کی تو پھر سمجھ کہ تو نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اب ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، کیا دین پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا یا نہیں؟ کر دیا ہے نا۔ اب اس پر دلیل بھی سن لیں۔ میں دو باتیں یہاں ذکر کروں گا دعوے کے ساتھ کہ دین آگے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، ہمارے محبوب پیغمبر نے وہ ذمہ داری ادا کرنے کا جو حق ادا کیا ہے نا، وہ دو اعتبار سے ہے۔ دین پہنچانے میں اپنی طرف سے میرے محبوب نے ایک حرف کی کمی نہیں کی، بلکہ سارے کا سارا دین امت کے حوالے کر دیا۔ میرے پیر و مرشد نے دین پہنچانے میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک حرف کا اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا، نہ کمی کی نہ اضافہ کیا، بلکہ جس طرح کا دین نازل ہوا من و ان امت کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں باتوں پر قرآن و حدیث سے ایک ایک دلیل میں آپ کو سناتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دین اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی آگے پہنچانے میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبہ حجۃ الوداع میں ہے جس میدان میں یہ الیوم اکملت لکم آیت نازل ہوئی تھی۔ اسی میدان کے اندر میرے محبوب نے جب دین مکمل ہو گیا، آیت مبارکہ اتر آئی، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میرے آقا اسی 1.5 لاکھ مجمع سے مخاطب تھے، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب افراد تھے میرے محبوب کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے 1.5 لاکھ مجمع سے مخاطب ہو کر ایک بات کہی کہ میرے صحابہ، اگر میرے متعلق پوچھا جائے، مراد یہ تھی کہ اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی وہ میں نے ذمہ داری ادا کر دی ہے یا نہیں دین پہنچانے والی۔ میرے صحابہ، آج اگر آپ سے کوئی پوچھے تو میرے متعلق کیا کہو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بتلا دیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میدان سجے ہوئے ہیں عرفات کے، مزدلفہ کے، مینا کے، ان پہاڑیوں پر آپ کے ساتھ آپ کے جان نثار ہیں، یہ اگلے سال نہیں ہوں گے۔ اے محبوب، آپ اگلے سال ہمارے مہمان ہوں گے، ان کو سب کچھ بتلا دو۔ آپ علیہ السلام نے اس مجمع میں پھر یہ سوال کیا کہ میری لگائی ہوئی ذمہ داری کے متعلق اگر آپ سے پوچھا جائے تو تم کیا کہو گے؟ 1.5 لاکھ مجمع نے بیک زباں ہو کر کیا کہا تھا؟ حضرات، ہلا دینے والی بات، سارے مجمع نے یہ کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ آپ علیہ السلام سے مخاطب ہیں پیغمبر کے صحابہ کہ اے پیر و مرشد، ہم سے جب بھی کوئی پوچھے گا، دنیا میں پوچھے، زندگی کے بعد ہم سے رب پوچھے، قیامت کے دن سوال کرے، جب بھی کسی نے پوچھا، نشہدو، ہم گواہی دیں گے، انک قد بلغت وادیت، کہ یقیناً آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ونصحت، اور اے ہمارے پیر و مرشد، آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کیا اور ہماری خوب رہنمائی بھی فرما دی، سارے کا سارا دین پہنچا دیا۔ یہ صحیح مسلم سے واضح ہوا، صحابہ نے جن کو دین پہنچایا، 1.5 لاکھ صحابہ گواہی دے گئے کہ آقا آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں مانتا تو کوئی آج کا مسلمان نہ مانے، اس کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، صحابہ نے گواہی دے دی، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے ایسے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، نگاہیں اوپر کی، اور اپنی یہ شہادت والی انگلی آسمانوں پر کی طرف اٹھائی، اور زبان سے 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد۔ جب اللہم کا لفظ کہتے انگلی اوپر جاتی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی، اور جب اللہم اشہد کہتے پھر میرے محبوب کا یہ ہاتھ اور یہ انگلی کا اشارہ اور آپ کی نگاہیں 1.5 لاکھ مجمع کی طرف لہرا رہی ہوتی۔ آپ یوں فرماتے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، یہ 1.5 لاکھ کا مجمع، یہ میری تیار کردہ جماعت، یہ میرے جان نثار، یہ میرے حبدار کیا کہہ رہے ہیں جو تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی، بلغ ما ارسلتا کہہ کر کہ اے رسول جو کچھ ہم نے نازل کیا وہ آگے پہنچا دے۔ اے اللہ اس ذمہ داری کو ادا میں نے کر دیا، اور یہ گواہی کے طور پر 1.5 لاکھ مجمع پکار رہا ہے، اے آسمانوں کے رب تو بھی اس پہ گواہ ہو جا کہ تیری جو لگائی ہوئی میری ذمہ داری میں نے وہ ادا کر دی ہے، دین سارے کا سارا آگے پہنچا دیا ہے۔ دین سارا پہنچ گیا بھائی، اپنی طرف سے میرے محبوب نے کمی بھی نہیں کی، سارے کا سارا پہنچا دیا۔ اس کا دوسرا رخ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف کا اضافہ بھی نہیں کیا، اس پر بھی قرآن ہے۔ 2 چیزیں ہیں، آپ علیہ السلام بولے ہیں یا آپ نے کام کیا ہے، دونوں اعتبار سے آپ نے دین کے معاملے میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بولا۔ فرمایا اللہ نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مانا تو آپ کو آتا ہوگا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ ہم وحی نازل کرتے ہیں، جبریل بھیجتے ہیں، تب ہمارا محبوب بولتا ہے، یعنی اپنی مرضی شامل ہے ہی نہیں، ایک حرف بھی بولنا اپنی مرضی سے نہیں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی یہ بھی اعلان کر دے، یا اللہ کیا اعلان کروں؟ اللہ کہتے ہیں بتلا اپنی امت کو کہ ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، میں اپنی مرضی سے ایک کام بھی نہیں کرتا، بلکہ کام وہی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ بات بھی اپنی طرف سے نہیں، کام بھی اپنی طرف سے نہیں، کوئی قول نہیں، کوئی فعل نہیں۔ اللہ کا حکم آئے گا میرے محبوب قدم اٹھا کے آگے رکھیں گے، اللہ کا حکم آئے گا زبان حرکت میں آئے گی، کوئی لفظ نکلے گا، اپنی مرضی شامل نہیں، ایک حرف نہیں بولا، ایک جملہ نہیں بولا، ایک قدم اٹھا کر کوئی عمل ظاہر نہیں کیا اپنی مرضی سے۔ اور اللہ نے دین کے مسئلے کی حساسیت کو قرآن میں کچھ یوں بھی بیان کیا کہ اگر ہمارا محبوب کوئی ایک لفظ کہہ دیتا، کون سا؟ دین کے اندر کوئی ایک بات انتہائی اور آخری قابل غور بات ہے کہ ایک لفظ اگر میرا محبوب کہہ دیتا، اور کون سا لفظ؟ جو میں نے نازل نہ کیا ہوتا، ایک کام کوئی میرا نبی ایسا دین کے اندر بیان کر دیتا جو ہم نے نازل نہ کیا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ اللہ نے قرآن میں قرآن نازل کر کے کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں 29ویں پارے کے اندر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات کہہ دیتے، کون سی ایک بات؟ اللہ کہتے جو ہم نے نازل نہیں کی، ہم نے وحی نہیں کی، جبریل کو نہیں بھیجا، القاء نہیں کیا، اپنے پیغمبر کو خواب میں نہیں وہ بات سنائی، یعنی وحی کے سارے طریقے کوئی نہیں اپنائے گئے، میرا محبوب اپنی طرف سے کوئی ایک بات دین میں بیان کر دیتا جو ہماری نازل کردہ نہ ہوتی، اللہ پھر کیا ہوتا؟ اللہ کہتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اپنے پیارے کو دائیں کندھے سے پکڑ لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، دائیں کندھے سے پکڑ کر ہم اپنے محبوب کو ذبح کر کے رکھ دیتے اگر ایک بات وہ دین میں اضافی بیان کر دیتا۔ دین کا معاملہ اتنا حساس ہے، رب کہتا ہے پیارا ضرور ہے میرا نبی، ختم نبوت کا تاج پہنایا، عظمت پہ آؤں تو اللہ کی قسم پیغمبر کی اتنی عظمت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، میرے محبوب نے اپنی زبان سے بیان کی، کوئی تھوڑی عظمتیں ہیں، سب سے بڑھ کر میرے پیغمبر کی یہ عظمت ہے کہ ختم نبوت کا تاج میرے محبوب کے سر پہ اللہ نے رکھا ہے، سب سے بڑی عظمت ہے، پیارا بھی ہے، عظمت بھی ہے، شان بھی ہے، رفعت و بلندی بھی ہے، لیکن دین کے معاملے میں اللہ نے کس انداز ایسا سخت انداز اور یہ طریقہ قرآن میں کہیں بھی نہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک بات ہو گئی نا ایسی جو اللہ نے نازل نہ کی ہو اور آپ نے کہہ دی تو ہم آپ کو ذبح کر دیں۔
یہ تو امتی ہے نا، جیسے جی میں آئے کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ دین کے معاملے میں معاملہ اتنا حساس کہ اللہ اپنے نبی کو نہیں بولنے دیتا کوئی ایک لفظ، جو امتی ہو اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرتا پھرے۔ تو ماہ ربیع الاول کے اندر بے شمار کام ایسے جو اپنی مرضی سے چل رہے۔ میں اپنے اس موضوع کا دوسرا رخ شروع کرتا ہوں۔ یہ تمہیدی باتیں تھیں، میں خلاصے کے طور پہ پھر ذکر کروں۔ دین کیا ہو چکا بھائی؟ مکمل۔ اس مکمل دین کو آگے پہنچانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ ڈیوٹی ادا کرنے میں میرے محبوب نے دو اعتبار سے حق ادا کیا، نہ اپنی طرف سے کمی کی، نہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا۔ اگر اپنی طرف سے اضافہ کرتے، نتیجہ اللہ نے وہ بھی ذکر کیا کہ اے نبی ہم ذبح کر کے رکھ دیتے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی کمی کرتے، میرے اللہ نے نتیجہ وہ بھی قرآن میں بیان کیا کہ اے نبی پھر آپ نے تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ حضرات، سارے کا سارا دین میرے محبوب نے پہنچا کر 1.5 لاکھ مجمع سے گواہی ڈال کر پھر اللہ کو بھی اس پر گواہ بنایا۔ آج امتی اگر کوئی اٹھ کر اس طرح کی بات کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرات یاد رکھنا، اس مکمل دین کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں ان 5 چیزوں کو، ولادت با سعادت کا تذکرہ ملتا ہے یا نہیں؟ جشن عید میلاد النبی کا وجود ہے یا نہیں؟ میرے محبوب کا تذکرہ خیر ملتا ہے یا نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کا پیغام ہے یا نہیں؟ میرے محبوب کی وفات ہے یا نہیں؟ حضرات، 4 چیزوں کا تذکرہ ملے گا اس دین کے اندر، 5ویں چیز کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ 4 چیزوں کا ذکر ملے گا۔ نمبر 1، ولادت۔ جتنی آپ کی توجہ رہی انشاءاللہ اتنی آسانی سے باتیں سمجھ آتی۔ میں ایک دلیل ذکر کروں گا 5 پر، بات ہماری اختتام کی طرف۔ ولادت با سعادت یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، انکار نہیں کسی بندے کو بھی۔ ولادت کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، آپ کی ولادت، آپ کا پیدا ہونا، کسی مسلمان کو انکار بولو نہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، پیدا ہوئے ہیں، فطرت کے مطابق ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا، اور جو ولادت کا انکار کرے، میلاد کا انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کوئی انکار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد جو ہے نا، یہ 2 طرح سے اگر دیکھا جائے نا تو مسئلہ بڑا واضح ہے۔ ہم میلاد کے قائل ہیں، فاعل ہیں، مانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بلکہ آپ کی میلاد کا تذکرہ کرنا، آپ کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کرنا چاہے کوئی بھی کرے، اس میں عقیدہ کس کا ثابت ہوتا ہے؟ عقیدہ ہماری جماعت اہل حدیث کا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جس گروہ نے، جس جماعت نے، جن لوگوں نے ماہ ربیع الاول کے اندر یہ جشن والے، شور شرابے والے معاملے شروع کر رکھے ہیں نا، ان کا تو عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، نوری ہے نبی علیہ السلام۔ سنا ہوا آپ نے یہ نہیں؟ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور بشر عظیم ہیں، سب سے عظمت والے بشر ہیں، انسان ہیں، ان جیسا کوئی اور انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ بشر ہے، انسان، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ۔ اگر ہم اس کو بشر مانیں گے تو تبھی ولادت مان سکتے ہیں۔ اگر بشر نہیں مانتے، نور کہتے ہیں، تو نوریوں میں تو پیدائش کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ ہر سال ماہ ربیع الاول میں ولادت با سعادت، آپ کا میلاد، آپ کی محفل میلاد سارے منعقد کرتے ہیں، گلیاں بازار سجائے جاتے ہیں، لیکن عقیدہ پوچھ کر دیکھو تو نور من نور اللہ۔ اللہ کے بندوں کو علم کی بات بھی کر لیا کرو کہ جو نوری ہوتے ہیں ان میں پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ہمارا ہے یہ کہ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت با سعادت ہے، فطرت کے مطابق دنیا میں آئے ہیں۔ آپ کے باپ عبداللہ کا تذکرہ ملے گا، آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا تذکرہ ملے گا، نعتوں میں نام بی بی آمنہ کے لیتے ہو اور نور من نور اللہ کہتے ہو۔ آپ علیہ السلام کے ددحال کا تذکرہ، میرے محبوب کے ننہال کا تذکرہ، ماموں کے تذکرے، چچاؤں کے تذکرے، پھوپھیوں کے تذکرے، آپ علیہ السلام کے پھر آگے نیچے والی نسل میں آ جائیں، بیٹیوں کے تذکرے ملیں گے، آپ کے بیٹوں کے تذکرے ملیں گے، نواسوں کے تذکرے کرتے ہوئے دنیا تھکتی نہیں ہے، لیکن ولادت ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو بشر ہوتا ہے خاندان اسی کا ہوتا ہے، نسل اسی کی چلتی ہے۔ جو بشر نہیں،
جو نوری ہو اس کی نسل نہیں ہوتی، اس کا پیدائش والا سلسلہ نہیں ہوتا۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ایک تو یہ عقیدہ واضح ہوا، دوسری بات بھی ذکر کرتا چلوں، میلاد کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ آج کل ایسے ہی لوگوں نے شور ڈالا ہوا ہے، ہم وہابیوں کو منا کر چھوڑیں گے کہ آپ کا میلاد ہے، ہم منائیں گے کہ آپ کی ولادت ہے۔ کون نہیں مانتا آپ کی میلاد کو؟ ہم میلاد منا کر دکھائیں گے، وہابیوں کو منائیں گے کہ یہ میلاد ہے اور ہم منا رہے ہیں۔ حضرات یہ تو ایسے ہی ہے، ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو جائے اور شور ڈال ڈال کر لوگوں کو کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ مسجد ہے۔ گزرنے والا کہے گا ٹھیک ہے یہ مسجد ہے، پھر وہ کہے گا تم نہیں مانتے، میں تمہیں آج منا کر چھوڑوں گا کہ یہ مسجد ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ گزرنے والے بھی ایک دفعہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد ہے، پھر کہتا ہے میں منا کر دکھاؤں گا، میں آج تمہیں سمجھاؤں گا کہ یہ مسجد ہے۔ گزرنے والے کہیں گے کہ یہ کوئی پاگل ہے، کون انکار کرتا ہے اس مسجد کا؟ ساری دنیا مانتی ہے اس کا محراب ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، قبلہ رخ ہے، وضو خانے بنے ہوئے ہیں، منبر پڑا ہوا ہے، جمعہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، مسجد ہے، کون انکاری ہے؟ اگر کسی نے بتلانا ہے نا، کوئی دعوت دینی ہے تو دعوت یوں دے کہ آ جاؤ اس مسجد کے اندر، نماز پڑھو گے اللہ گناہ معاف کر دے گا، یہ مسجد ہے، آ جاؤ اللہ کا گھر ہے، اس میں آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں بتلاؤ تو لوگ قریب ہوں گے۔ صرف منا کر چھوڑوں گا، منا کر چھوڑوں گا، میلاد کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہی ہے، ولادت کا انکار ہی کوئی نہیں کرتا، اور بس آج شور یہ ڈالا جا رہا ہے ہم میلاد اور ولادت وہابیوں کو منا کر چھوڑیں گے کہ آپ کی ولادت بھی ہے، میلاد بھی ہے۔ ہم تو انکار ہی نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہیں کہ ولادت ہے، اور انکار نہیں کرتے، مانتے بھی اس طرح ہیں کہ عقیدہ ہمارا ثابت ہو رہا ہے، تم تو اس عقیدے پر بھی نہیں ہو۔ سمجھ آ گئی اس بات کی بھائی کہ آپ کی ولادت باسعادت کا انکار نہیں، آپ کی ولادت کے بعد ہے کہ اس پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا، جشن منانا، محفل میلاد کو منعقد کر کے خوشی کا اظہار کرنا، یا اس پر کھانے تقسیم کرنا، جو کچھ شور شرابہ ہو رہا ہے، اس کو عید کا دن کہنا، اس میں عید مبارک کہنا کسی کو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دو ٹوک بات آپ کو بتلا دوں کہ جتنا دین کے حوالے سے میں نے بات آپ کو بیان کی ہے نا، اللہ کی قسم اس سارے دین کے اندر اس جشن مشن کا کچھ نہیں ملتا۔ خوشی کے اظہار کا کرنا، خوشی منانا جس کو ہم کہتے ہیں، پورے دین کے اندر نہ کوئی قرآن کی آیت ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی حدیث ایسی ہے، نہ خلفائے راشدین کا عمل ہے، نہ صحابہ اکرام کا عمل ہے، نہ تابعین کا ہے، نہ تبع تابعین کا ہے، نہ ائمہ دین کا ہے، نہ محدثین کا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ 600 سال تک کوئی وجود ہی نہیں ہے اس عمل کا کہ نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے خوشی کا ہونا اور ایک ہوتا ہے خوشی منانا۔ مسلمانوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، کون انکار کرتا ہے؟ آپ آئے ہیں تو لوگ جہالتوں سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آئے ہیں، خوشی ہے اس بات کی، لیکن اس خوشی کا اظہار کرنا، منانا اور گلیوں میں نکل آنا، اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ نبی کے نام پر نہ جانے کن کن چیزوں کو اور کن کن لوگوں کو اور کس کس مخلوق کو خوش کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں پورے دین کے اندر۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند باتیں میں اس پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، انصاف کی بات آپ نے کرنی ہے۔ مسلمان ہیں ہم سارے، اور نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یقیناً بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور دکھوں میں پڑی ہوئی انسانیت اور ظلم کی چکی میں پس رہے لوگ تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے سمجھایا اور ہدایت پہ لائے، راستہ دکھایا، جنت کے وارث یہ لوگ بن گئے۔ اس نبی کے آنے پر کیا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو آج ہی ہم نے آتے ہوئے راستے میں دیکھا ہے؟ سرگودا سے نکلے، کیا دیکھا ہے کہ عورتیں بھی کھڑی ہیں، مرد بھی کھڑے ہیں، ٹرالا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ چڑھے ہوئے ہیں، کرسیاں رکھی ہوئی ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، ڈھول بج رہا ہے، ہر قسم کی موسیقی وہاں موجود ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مخلوق ہے ایک جس جانور کا نام ہے ریچھ۔ ریچھ سمجھتے ہیں؟ پنجابی جی رچھ کہتے ہیں، جی دیکھا ہوا ہے؟ ریچھ کا ڈانس ہو رہا تھا، ریچھ نچایا جا رہا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بینر لگے ہوئے ہیں، اور نیچے ریچھ نیچ رہا ہے، ناچ رہا ہے، اور اوپر سے جو نظم لگائی ہوئی ہے نا ایک بندے نے، گانے بھی ہیں اور ساتھ نظم بھی ہے، اس نظم کے الفاظ یہ تھے کہ تو بھی جشن منا رسول اللہ کا، تو بھی جشن منا رسول اللہ کا۔ اب بتلاؤ کہ ریچھ نچا کر یہ نبی کا جشن اس طرح منانا ہے؟ یہ آج کی بات ہے۔ بے پردہ عورتیں، اور میڈیا پہ تو آپ نے بھی سب کچھ دیکھ لیا ہوگا کہ کس کس انداز میں عورتیں اس میدان میں آ گئی ہیں۔ یہ فحاشی ہے، ساری عریانی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فحاشی کو بند کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں نے اسی نبی کے نام پر فحاشی کے اڈے بنا لیے۔ یہ جشن ہمیں پھر تانا دیتے ہو کہ یہ جشن نہیں مناتے۔ 20 مثالیں میں آپ کے سامنے ایسی رکھ سکتا ہوں، آپ خود استغفر اللہ کہنے پر مجبور ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک اور بات ذکر کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک، آپ کا جوتا مبارک ہے نا جس کو نالین کہا جاتا ہے، نالین پر محبت میں آ کر لوگ اس کا نقش بناتے ہیں نا، نالین کا نقش بنایا، مولوی حضرات پگڑی پر اس کو لٹکا لیتے ہیں، جو مقتدی حضرات ہیں وہ ذرا اپنے قمیض پر اس کو لگاتے ہیں، گھروں میں لٹکا لیتے ہیں۔ کس لیے؟ برکت کے لیے، کہ یہ نالین ہیں، پاک ہیں، بابرکت ہیں، اس لیے یہ اگر کپڑوں پہ سجایا جائے تو انسان کا لباس بابرکت ہو جاتا ہے، وجود بابرکت ہو جاتا ہے، پگڑی پہ لٹکاؤ تو دستار بندی ذرا مضبوط ہو جاتی ہے۔ مختلف عقائد و نظریات۔ اب تو لوگوں نے اسی نقش کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنا دی، کیک بنائیں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ الغرض اب اس نالین پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بھی لٹکائیں گے۔ جھنڈیاں بنی ہوئی ہیں نا، سارے جھنڈے لٹکے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں، ان کے اوپر نالین کا نقش بھی بنا ہوا ہے۔ تھوڑا سا ادب کے ساتھ کبھی بیٹھ کر سوچیں، یہ استقبال کس کا کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے نا، تو استقبال ان کا ہے۔ آمد آمد کے ترانے بھی لگے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی آمد آمد کے ترانے بھی لگے ہوئے، جھنڈے بھی لہرا رہے، اور ان جھنڈوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقش بھی بنا ہوا۔ استقبال بھی نبی کا، اور وہ جوتا مبارک بھی کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو نبی کا استقبال نبی کے جوتے کے ساتھ، یہ محبت ہے یا پھر گستاخی ہے؟ یہ تو گستاخی ہے سراسر۔ نبی کا جوتا اگر اصل ہوتا نا، آپ کے نالین پاک اصل ہوتے، اللہ کی قسم وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہوتے۔ اگر وہ نالین پاک اصل ہوتے، ہم اس کو پانی میں بھگو کر وہ پانی پیتے اور اس میں شفا کو حق سمجھتے۔ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی اشیاء ہیں، ہم اسے تبرک حاصل کرنے کے قائل ہیں۔ ہماری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اشیاء ہیں، وہ انگوٹھی ہو، وہ تلوار ہو، وہ میرے محبوب کی زرہ ہو، وہ آقا علیہ السلام کی چھڑی ہو، وہ میرے محبوب کی پگڑی ہو، میرے آقا کی داڑھی مبارک کے بال ہوں، یا ناخن مبارک ہوں، یا جوتا مبارک ہو، جو چیز بھی میرے محبوب کی ہے، اللہ کی قسم وہ مبارک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اصل ہو، اور اصل چیز لے کر آنا تمہارا کام ہے۔ برکت ہم حاصل کر کے تمہیں دکھلائیں گے، اور برکت آنکھوں سے دکھائیں گے بھی اس کے اندر۔ اور یہ بات بھی میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، محبت میں غلب کر کے اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ پڑھو، سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن سیدہ اسماء کے واقعہ کو فرماتی ہیں، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمارے محبوب کے کرتے مبارک کا ایک کرتا مبارک، ایک کپڑا موجود تھا۔ ہم کیا کرتے کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا، ہم اس مریض کو اپنے گھر بلا کر محبوب علیہ السلام کے اس کپڑے کو اور اس کرتے مبارک کو پانی کے اندر بھگو کر وہ پانی مریض کو پلا دیتے، آسمان کا رب مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے کرتے کی برکت ہے، اللہ بیماروں کو شفا دے دیتا ہے۔ لیکن کرتا اصل ہونا چاہیے، نقش بنا ہوا نہ ہو۔ آپ صلی، یہ تو تمہاری جھوٹی محبتیں ہیں نا، بادشاہی مسجد میں چلے جاؤ، فیصل مسجد میں چلے جاؤ، جب کہیں پہ آپ کو سیدہ فاطمہ کا مصلی ملے گا، کہیں علی کی پگڑی ملے گی، کہیں سیدنا حسن و حسین کی چھڑی ملے گی، کہیں نبی علیہ السلام کے نالین پڑے ہوئے ملیں گے۔ یہ سارا جھوٹ طوفان پاکستان میں ہی آنا تھا،
سب غلط ہے، کوئی ایک چیز بھی اللہ نے میرے محبوب کی محفوظ رہنے نہیں دی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے ساری چیزیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ غائب فرما دی۔ میرے محبوب کی تلوار کا تذکرہ ملتا ہے حدیثوں کے اندر، لیکن ایک جنگ میں صحابی کے پاس تلوار ہے، رش ہوا، ایک جنگ کے اندر لڑائی ہوئی اور رش ہوا، اچانک ہاتھ سے تلوار غائب ہو گئی، تلاش کرنے کے باوجود میرے محبوب کی تلوار نہ مل سکی۔ یہی حال پیغمبر کی زرہ کا ہوا، کچھ اسی قسم کا معاملہ میرے محبوب کی انگوٹھی کا بنا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک میرے محبوب کی انگوٹھی رہی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، مہر لگایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ خط اور لیٹر جو دیگر ممالک میں لکھے جاتے ہیں یہ مہر لگا کر ان کو ارسال کرنے ہیں۔ مہر لگائی جاتی، اسی طرح وہ آدمی کنویں کے پاس بیٹھا تھا، میرے محبوب کی انگوٹھی سے محبت کر رہا تھا، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں لہرا رہا تھا، اس کو الٹ پلٹ کر رہا تھا، اپنی محبت اس کے ساتھ ظاہر کر رہا تھا۔ اچانک کیا ہوا، وہ انگوٹھی لڑکھڑائی اور کنویں میں گر گئی۔ قربان جاؤں عثمان تیری عظمت پر، عثمان نے اپنے دور خلافت میں اس کنویں کا سارا پانی نکلوا دیا، کھنگال مارا اس کا ایک ایک ذرہ۔ آسمان والے کی حکمت برے فیصلے، اس کنویں سے انگوٹھی میرے محبوب کی کبھی نہ مل سکی۔ حضرات ساری چیزیں پیغمبر کی گم ہوئیں۔ اسی طرح منبر میرے محبوب کا پڑا ہوا تھا، مسجد نبوی میں آگ لگنے سے منبر بھی جل کے راکھ ہو گیا، اللہ نے اس کو بھی ختم فرما دیا۔ حضرات لاؤ تو صحیح کوئی اصل چیز، پھر ہماری محبت کا اظہار دیکھیں، ہم اس سے تبرک حاصل کریں۔ برکت والا بھی سمجھتے ہیں، لیکن نقش بنا کر پیغمبر کے نالین کا نقش ان جھنڈیوں پر، ان آپ نقش پر بنا کر گلیوں میں لٹکائیں اور پھر نبی ہی کا استقبال کریں، یہ گستاخی ہے، ہم سے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ ہاں نبی کا جوتا اصل ہوتا، ہم اپنے گلے کا ہار بناتے، اللہ کی قسم اس سے محبت کا اظہار کرتے، لیکن یہ جھوٹے نقش بنا کر پھر ہمارا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہے، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھوں، ان جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو اور تمہارے سامنے ذرا ننگا کر کے دکھلاؤں یہ کیسے لوگ ہیں۔ اسی جوتے پر، نبی کا تو جوتا ہی ہے نا، نالین پاک جس کو کہتے ہیں، نقش ہے بھی جوتا، نبی علیہ السلام کا اصل نقش بھی جوتے کا نہیں، اس نقش پر نام بھی نام محمد لکھا جاتا ہے، جوتے پر، نبی علیہ السلام کے جوتے پر۔ اللہ کے بندو آج کوئی ہمارا نام جوتے پر لکھ لینا تو ہم گولی مارنے تک جاتے ہیں۔ تو پوری کائنات سے سب سے بہتر انسان کا نام نبی کے جھوٹا نقش جو بنایا جوتے کا اس پہ لکھا ہوا ہے، اور پھر صرف لفظ محمد ہی نہیں، لفظ اللہ بھی ساتھ لکھتے ہیں۔ اسی جوتے کے نقش پر آیت الکرسی بھی لکھی ہوتی ہے، ظلم کی انتہا ہے، درود پاک بھی لکھا ہوتا ہے۔ سارا کچھ آپ کو آج بھی مل سکتا ہے، اللہ کے فضل سے سارا کچھ ثبوت کے طور پہ ساتھ لایا بھی ہوں۔ میرے پاس موبائل میں ساری تصویریں موجود ہیں، جو بھائی یہ ثبوت دیکھنا چاہیے ہم اس کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ نالین جو نبی کا جوتا ہے اس میں آیت الکرسی، اس نالین کے اندر لفظ اللہ اور لفظ محمد، اس نالین کے اندر جوتے کے نقش کے اندر آیت الکرسی، درود پاک، اللہ اور محمد، اور یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ نبی کے ساتھ محبت کا کوئی اظہار نہیں ہے، یہ سراسر گستاخی ہے، اور یہ گستاخی ہم کر نہیں سکتے۔ کیا کوئی کر سکتا ہے آپ میں سے؟ بھائی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جشن جس انداز میں منایا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ یہ جشن ہم نہیں منا سکتے۔ پھر کوئی تعین ہونا، اتنا اختلاف ہے ان باتوں کے اندر۔ اسلام تو کھلا کھلا اسلام ہے، لاؤ کوئی ایک حدیث پڑھو کہ 12 ربیع الاول میرے محبوب کی تاریخ ولادت ہے، پیدائش ہے، لے آؤ، ہم آج ماننے کے لیے تیار ہے۔ تاریخ تو ہے ہی نہیں کسی حدیث کے اندر، تاریخ کا تعین ہی نہیں۔ یہ حساب و کتاب لگا کر ایسے لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے 12 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ اتھینٹک تاریخ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے۔ سوموار کا دن کنفرم ہے کہ سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے۔ مہینوں کا بھی اختلاف ہے، اور پھر میں اپنی بات نہیں کرتا بلکہ انہی بھائیوں کی بات کر لیتے ہیں جو شور مچاتے ہیں نا بازاروں کے اندر، انہی کے بڑوں کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور کیا کیا لکھا ہوا ہے، اگر اجازت دیں تو 2-4 میں حوالے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ مفتی احمد یار نعیمی جانتے ہیں، جا الحق انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے بریلویوں کی، مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی کتاب ہے جا الحق، اس میں لکھا ہوا ہے
کیا لکھا اس کے اندر؟ ایک بات یہ لکھی ہے کہ بریلویوں کے سب سے بڑے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، نام سنا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے جاء الحق کے اندر کہ وہ معصوم عن الخطا تھے۔ وہ کیا تھے بھائی؟ معصوم عن الخطا۔ ایک لفظ غلط نہیں بول سکتے اور ایک لفظ لکھ نہیں سکتے۔ ان کے قلم کے اندر بھی غلطی نہیں، زبان کے اندر بھی غلطی نہیں، کوئی چیز ان کے اندر غلطی نہیں تھی کسی قسم کی۔ اب یہ ان کی حیثیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ بریلویوں کے سب سے بڑے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، انہی کے ایک مفتی صاحب مفتی احمد یار نعیمی کی نظر میں جو ان کی کتاب میں بات لکھی ہے کہ کیا لکھتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی معصوم عن الخطا ہے، حالانکہ انبیاء کا یہ منصب ہے نا معصوم عن الخطا، خطاؤں سے پاک، گناہ نہیں کرتے۔ انہوں نے پھر آگے نبیوں کے بارے میں کیا لکھا؟ کہتے ہیں اگرچہ انبیاء سے صغیرہ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن انبیاء کبیرہ گناہوں پہ اڑتے نہیں ہیں، صغیرہ ان سے ہوتے رہتے ہیں۔ گویا کہ احمد رضا خان بریلوی جاء الحق کتاب کے اندر مفتی احمد یار نعیمی کی نظر میں، پوری بریلویت کی نظر میں، ان کا یہ مولوی صاحب انبیاء سے بھی پھر اعلیٰ ہوا، نبیوں سے بھی بڑھا دیا کہ ان کی زبان میں بھی غلطی نہیں، ان کی قلم کے اندر بھی غلطی نہیں۔ اب آؤ کہ جب یہ غلطی کر نہیں سکتے ان کے نزدیک، یہ پیغمبر کی ولادت کے بارے میں فتاوی رضویہ کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کیا لکھتے ہیں بھائی؟ 8 ربیع الاول۔ کون لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی۔ کس کتاب میں؟ فتاوی رضویہ کے اندر، یعنی کہ ان کا فتاوی ہے۔ اور یہ غلطی کر سکتے ہیں، پھر میں نے آپ کو ان کا مقام و مرتبہ، ان کی حیثیت واضح کر دی ہے کہ نہ قلم غلطی کر سکے، نہ ان کی زبان غلطی کر سکے، غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر اعلیٰ حضرت کی بات کیوں نہیں مانتے یہ ہمارے بھائی؟ 8 ربیع الاول کو ان کو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے، 12 پہ کیوں چلے گئے؟ جن کو اپنوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ 12 کو عید نہیں مناتے، تمہارا اپنا عید منانا کسی کھاتے کا نہیں۔ 20 اس طرح کے واقعات اگر ان کے معتدل افراد، حقیقی بات ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا بریلوی مسلک کے، انہوں نے حق لکھ دیا اپنی کتابوں کے اندر، دنیا سے چلے گئے، بعض زندہ بھی ہیں، لیکن لکھنے کے باوجود اللہ نے حق لکھوا دیا، اس کے بعد بھی انہی پراپیگنڈوں پہ لگے ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کتاب کا نام بھی لیتا ہوں۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب زندہ ہیں ابھی، انہوں نے بہت بڑے عالم ہیں بریلوی مسلک کے، انہوں نے صحیح مسلم کی ایک شرح لکھی۔ صحیح مسلم کی شرح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سلف صالحین، پھر آگے وضاحت کی کہ سلف صالحین سے کیا مراد ہے۔ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعین، انہوں نے محافل میلاد منعقد نہیں کی، بجا ہے صحابہ نے اور تابعین نے کون سا کام نہیں کیا؟ میلاد کی محفلیں کہتے ہیں منعقد نہیں کی، یہ حق اور سچ ہے۔ بات تو بریلوی نے بھی لکھ دی اپنی کتاب کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ عید میلاد النبی اور محفل میلاد منعقد کرنا اور اس پر جشن منانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں، صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہوا ہے، حوالہ غلط ہو تو ہم ذمہ دار۔ تیسرا حوالہ نوٹ کریں، ڈاکٹر طاہر القادری۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نام سنا ہوا ہے بھائی؟ ابھی زندہ ہے نا؟ ان کی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد النبی کتاب کے اندر ڈاکٹر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی واضح بات لکھ دی، کہتے ہیں یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے نا، یہ کوئی عید شرعی نہیں ہے، یہ شرعی عید نہیں، نہ ہم اس کو شرعی عید سمجھتے ہیں، یہ عید شرعی بھی نہیں، ہم اس کو عید شرعی سمجھتے بھی نہیں۔ آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ویسے اس کا مقام و مرتبہ جو ہے نا وہ شرعی عید سے بھی زیادہ ہے، نہ یہ شرعی عید ہے نہ ہم اس کو شرعی عید سمجھتے ہیں۔ ہاں آگے پھر کیا کہا کہ ہم اس کو شرعی عید سے بھی زیادہ مرتبہ دیتے ہیں۔ قربان جائیں پھر آپ کی عقل پر،
بھئی جب یہ عید شرعی ہے ہی نہیں، شریعت میں یہ عید ہے نہیں، تم سمجھتے بھی نہیں، تو پھر مبارک ہے تمہیں، تم جو مرضی مقام دو، اس کو اللہ نے حق کہلوا دیا، لکھوا دیا، سند بنا دی کہ یہ تمہارے بڑے ہیں، لکھ رہے ہیں، بعد میں اپنی مرضی شامل کرتے رہیں تو پھر ان کا معاملہ ہے۔ رسالے میلاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی کتاب، یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کی کتاب ہے، رسائل میلاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں پتہ کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین ہیں نا، 4 خلیفہ پہلے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اور علی، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ میلاد النبی کا جشن وغیرہ کچھ نہیں کیا نا۔ کیوں نہیں کیا؟ وجہ لکھتے ہیں، رسائل میلاد حبیب میں وجہ لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا جو دور تھا یہ جہاد کا دور تھا، اسلام پھیلانے کا دور تھا، یہ فتوحات کرتے رہے، جہاد میں مصروف رہے، اس لیے ان کو ٹائم نہیں ملا عید میلاد النبی منانے کا۔ اور اگلی بات، سیدنا عثمان اور سیدنا علی، ان کے بارے میں واضح لکھا ہے کہ ان کا جو دور تھا نا وہ فتنہ اور فساد کا دور تھا، لڑائی جھگڑے کا دور تھا، آپس میں ان کی جھڑپیں ہو گئے، لڑائیاں ہو گئیں، تو یہ فتنے فساد میں ہی لگے رہے، صلح کروانے میں لگے رہے، اصلاح کرنے میں لگے رہے، ان کو عید میلاد النبی کا منانے کا ٹائم ہی نہیں لگا، فرصت ہی نہیں ملی۔ یعنی یہ 4 خلیفہ، 2 کو جہاد میں مصروف کر دیا اور 2 کو لڑائی میں مصروف کر دیا کہ ان کو عید میلاد النبی منانے کا ٹائم نہیں ملا، فرصت نہیں ملی۔ قربان جائیں آپ کی اس فقہ پر، اس سمجھداری پر کہ کبھی اس جہاد میں مصروف ہو کر ان شہزادوں نے نماز چھوڑی ہو تو پیش تو کرو ذرا، کبھی چھوڑی ہو نماز پڑھتے تھے روزانہ، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں صلاۃ الخوف کے طریقے پڑھ کر تو دیکھو، دلوں کو ہلا دینے والے واقعات، رونگٹے کھڑے ہو جائیں ہمارے، اتنے سخت معاملات، گولیاں چل رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، ہتھیلی پر جان رکھی ہوئی ہے، آسمان کا رب کہتا ہے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو سکو یا نہ ہو سکو، رکوع سجدہ کر سکو یا نہ کر سکو، اے میرے مجاہدوں نماز پھر بھی پڑھو، جدھر جاتے ہو جاتے رہو، 1 رکعت پڑھ لو، بس ایسے الٹا سیدھا ہوتے پڑھ لو، میں پوری نماز کا ثواب دوں۔ نماز معاف نہیں کی اللہ نے۔ اگر یہ اتنا شرعی مسئلہ ہوتا عید میلاد النبی منانے کا تو پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہو جہاد میں مصروف رہ کے چھوڑ دیا؟ یہ جواب دینے پڑیں گے قیامت والے دن۔ یہ سند ہے جو لکھ دیا گیا ہے کہ تم نے صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا، تہمتیں ان پر بھی لگائی۔ یہ شرعی مسئلہ ہوتا، کوئی ایک مسئلہ لا کر آئے نا، کوئی ایک پورے دین کے اندر کوئی ایک مسئلہ لاؤ جو صحابہ نے جہاد کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، صحابہ نے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیا ہو۔ یہ ایک ہی تمہیں نظر آتا ہے عید میلاد النبی جو صحابہ کے ماتھے پہ لگا دیا ہے۔ تو خیر باتیں دور نکل جائیں گی۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جشن کا منانا اس انداز میں، یہ دودھ کی سبیلیں لگانا، کھانے تقسیم کرنا، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ بات کریں نا تو بڑے عجیب و غریب دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ دلیل پیش کر دی، دلیل ہماری تھی، پیش ان کی طرف سے ہونے لگی ہے۔ کیا کہتے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میلاد منایا اپنا۔ کیسے بھائی؟ کہتے سوموار کو روزہ نہیں رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ تھوڑی سی ساتھ وضاحت کر دی، کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں پیدا ہوا تھا، میں اپنا میلاد روزہ رکھ کے منا رہا ہوں، میں اپنا میلاد روزہ رکھ کے منا رہا ہوں۔ اب اندازہ کریں اس گروہ اور جماعت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات کو کہاں فٹ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کوئی 12 ربیع الاول کو رکھا تھا؟ پہلی تو یہ بات، اگر 12 ربیع الاول کو رکھا تھا تو پھر بھی کسی حد تک بات آپ کی سمجھ میں ہم لے آتے، لیکن یہ تو کھانے تقسیم کر کے، کھانے کھا کر، پتہ نہیں ایک ایک دن میں کتنا کتنا کھا کر عید منا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے بعد نہیں رکھا، میرے محبوب نے ہر ہفتے رکھا ہے، پوری زندگی رکھا، اور ہر ہفتے سوموار کو رکھا ہے، اور مہینے کا نہیں رکھا، مہینے کی تاریخ کا نہیں رکھا، میرے محبوب نے اپنے دن کا رکھا ہے کہ میں سوموار کو پیدا ہوا تھا، سوموار کو پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا ایک میری ولادت کا دن ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے سامنے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، سوموار کو بھی روزہ اور جمعرات کو بھی روزہ۔ پھر سوموار کا روزہ رکھ کر میلاد ہر ہفتے منایا کرو، کون انکار کرتا ہے؟ کبھی روزہ رکھو، اللہ کی قسم اگر کسی اہل حدیث نے آپ کو روکا تو تب ہمیں بتانا، ہم تو اعلان کرتے ہیں اگر یہ میلاد منانے میں آتا ہے تو رکھو ہر سوموار کو روزہ، اللہ اجر دے گا۔ تو یہ سنت ہے میرے محبوب،
لیکن 12 ربیع الاول کو یہ کرنا سارا کچھ، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں یہ بات بھی ایک مولانا غلام احمد صاحب لقمہ دے رہے ہیں کہ عید والے دن روزہ بھی تو نہیں ہوتا۔ وہ محترم ڈوڈی صاحب وہ اب ہمیں یہ دلیل دینے لگے ہیں، وہ کہتے تم روزے کا کہتے ہو عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ روزہ رکھو، عید کے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے، ہم نہیں رکھیں گے روزہ۔ وہ ہمیں کہتے ہیں جب ریچھ نچا کر انہوں نے جشن منانا ہو، عورتوں کو بے پردہ کر کے، یعنی کس حد تک یہ بغیرتی ہے کہ خود مرد حضرات اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، وہ ادھر کھڑی ہیں، سارے مرد ادھر دیکھ رہے ہیں، پوری یہ عید کیسی عید ہے، تکبیرات، نمازیں، نہ جانے کیا کیا کچھ ہے۔ حضرات ساری باتیں آپ کے علم کے اندر ہیں۔ ایک بات ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں ولادت پر، روزہ رسول ہر کسی نے بنا کر، کسی نے سائیکل پہ سجایا ہوا، کسی نے رکشے پہ لگایا ہوا، کسی نے گاڑیوں پہ رکھا ہوا، کسی نے بیت اللہ بنایا ہوا، کسی نے روزہ رسول بنا کر اپنے مکان کے چھت پہ لگا دیا، لائٹنگ کر دی، یہ سارا کچھ لگا، سب سے بڑا روزہ بنایا ہوا ہے اور اس کو لے کے پھر رہے ہیں بازاروں کے اندر، یہ ریلی نکل رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ نبی علیہ السلام کے میلاد کا جشن ہے یہ۔ تھوڑا سا اگر غور کریں تو عقیدہ کس کا ثابت ہو رہا ہے؟ عقیدہ اہل حدیثوں کا۔ اس گروہ کا، اس جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کیونکہ یہی ہے نا، دو اعتبار سے غلطی پر ہیں۔ روزے کا کیا مطلب ہے کہ قبر ہے، روزہ کس کے اوپر بنتا ہے؟ قبر پہ۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت شدہ تسلیم نہیں کرتے، ایک طرف قبر اٹھا کر جگہ جگہ پہ لیے پھر رہے، پیدائش کا دن منا رہے ہیں، قبر دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ عقل پہ پردہ ہے نا کہ پیدائش پر آپ کا روزہ، پیدائش پر قبر دکھائی جاتی ہے، پیدائش پر قبر تو نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے نا، روضہ رسول، اندر قبر ہے، قبر کی نشانی ہے یہ روزہ، اور روزہ لے کر پھر رہے ہیں ہر طرف، کس چیز کے لیے؟ پیدائش کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اسی دین کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اور میں بات کو اختتام کی طرف لے چلوں، جب روزہ لے کر جاتے ہو تو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ جو عقیدہ اہل حدیثوں نے تمہیں بتلایا وہ حق اور سچ ہے، اللہ نے انہی سے ثابت کر دیا۔ جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، اسی طرح یہ باتیں۔ تو ہم چوتھی بات کی طرف بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر، وہ بھی پورے قرآن و حدیث جو آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے اس میں تذکرہ موجود ہے۔ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں، اگر وقت ساتھ دیتا تو چند باتیں آپ کو سناتا، صرف ایک واقعہ ذکر کر کے بات آگے بڑھا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اہل حدیث کیسے مانتا ہے اور کس طرح کی عظمت مانتا ہے۔ ہم جھوٹے قصے کہانیوں کے محتاج نہیں، اور نہ جھوٹے کہانی اور قصے بیان کرنے کے ہم قائل ہیں، بلکہ وہ عظمت جو آپ کی حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح البخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں آپ کا عمل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھ کر نا کبھی کبھی کھانا تناول فرماتے، تو جب کھانا کھا رہے ہوتے نا، کنا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا ایک نوالا اور لقمہ اٹھا کر ایسے میری طرف دیکھیں بھائی، یہ نوالا منہ کی طرف جب جا رہا ہوتا نا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اس لقمے سے، اس نوالے سے سبحان اللہ کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کھانا کھاتے، لقمہ اٹھاتے، منہ کی طرف لے جاتے تو لقمے سے کیا آواز آتی؟ سبحان اللہ۔ لقمہ بھی پکار اٹھتا کہ میں کس مبارک منہ میں جا رہا ہوں۔ یہ میرے آقا کی عظمت ہے۔ کھانے کے لقمے اور نوالے بھی جانتے تھے یہ عظمت والے انسان ہیں، یہ کتنی فضیلت والے انسان ہیں جس کے منہ میں آج میں جا رہا ہوں، وہ بھی سبحان اللہ پڑھ اٹھتے تھے۔ حضرات میرے محبوب نے کبھی درختوں کو اشارہ کیا، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، درخت جھک گئے میرے پیغمبر کے کہنے پر، آپ علیہ السلام نے ابھی کہا بھی نہیں، صرف ایسے اشارہ کیا، درخت جھک گیا، دوسری طرف اشارہ کیا، وہ بھی جھک گیا، کونپلوں سے پکڑ لیا، دونوں درختوں کو پکڑ کر میرے محبوب نے ایسے کھینچ کر قریب کیا، زمین پھٹی اور درخت چیرتے ہوئے قریب آ گئے، دونوں درخت جڑ گئے، پردہ بن گیا،
آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، اشارہ کیا درختوں کو چلے جاؤ۔ خادم رسول انس بن مالک دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دونوں درخت چلتے جا رہے تھے، اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ اگر میں سنن دارمی کی 10 نمبر حدیث آپ کے سامنے رکھوں، ایک لمبا واقعہ ہے۔ یہودی کے کہنے پر تنزیہ سوال ہوا کہ کون آپ کی بشریت اور رسالت پہ گواہی دے گا؟ کون ہے ایسا بندہ؟ کوئی اور چیز ہے انسانوں سے ہٹ کر جو اللہ کی وحدانیت پر گواہی دے؟ میرے محبوب نے راستے میں ہی روک لیا، اے یہودی ٹھہر جا یہاں۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں جس بستی کے قریب ہم کھڑے تھے دوسری جانب ایک کیکر کا درخت کھڑا تھا۔ میرے محبوب نے اشارہ کیا، ہذہ السلامۃ، وہ کیکر کا درخت بھی بول کر کہے گا اللہ کا کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ پھر ایسے ہاتھ سے بلانے کا اشارہ کیا، درخت چل پڑا، بستی کے دوسری طرف سے زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، میرے محبوب کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ فاستشہدھا ثلاثا، میرے آقا نے مطالبہ کیا اے درخت اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، میری بشریت اور رسالت کی گواہی دے۔ درخت سے آواز نہیں آئی۔ میرے محبوب نے دوبارہ مطالبہ کیا، درخت نہیں بولا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، اللہ کی قسم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں درخت پکار اٹھا، ہم اپنے کانوں سے سننے لگے۔ درخت نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گواہی 3 مرتبہ دی، 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا۔ میرے محبوب نے ایسے اشارہ کیا، اے درخت لوٹ جا اپنی جگہ پر، فیرجع الی منبتہ، درخت اپنے اگنے کی جگہ پر اسی طرح زمین کو چیرتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ میرے آقا کی عظمت فرزند اہل حدیث سے سننا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم درخت پکار اٹھے میرے پیغمبر کے کہنے پر، میرے آقا کے کہنے پر درخت پکار بھی اٹھے، میرے آقا کے اشارے پر درخت جھک بھی گئے۔ اور جانوروں کے تذکرے کروں، میرے آقا کے کہنے پر اونٹوں نے بھی آ کر شکایتیں کی کہ مالک جو ہے وہ چارہ کم ڈالتا ہے۔ میرے آقا نے ان کے مالک کو بلایا اور اونٹ کے بارے میں سمجھایا۔ اور اگر آپ کو سنن کبری البیہقی میں لے چلوں، مسند احمد میں لے چلوں، اونٹوں کا واقعہ اللہ کی قسم ایمان افروز ہے، دلوں کو ہلا دینے والا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کے تذکرے اگر چل پڑے ہیں تو سن لو پھر یہ حدیث پاک بھی۔ اگر سپیکر نے ہمارا ساتھ دیا، آپ کا ساتھ رہا، انشاءاللہ آپ پر یہ واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا۔ کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی توجہ میری طرف رہے، تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ تھے، دونوں ہی بے قابو ہو گئے، دونوں بدک گئے ہیں، مجھ سے چھوٹ کر بھاگ گئے ہیں، اور جو ان کے قریب جاتا ہے وہ کاٹنے کو آتے ہیں، بندے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ محبوب جی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، ہاتھ اٹھا دیں، اللہ ان اونٹوں کو میرے مسخر کر دے، اللہ ان اونٹوں کو میرے تابع کر دے، میرے قابو میں کر دے، میں ان کو پکڑ سکوں۔ سرخ اونٹ ہیں، بڑے مہنگے ہیں، مجھ سے چھوٹ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ ایک باغ ہے، اس کی 4 دیواری ہے، دروازہ بھی لگا ہوا ہے، اس 4 دیواری کے اندر ان کو دھکیل کر باہر سے میں دروازہ بند کر آیا ہوں، محبوب جی دعا تو فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں میرے صحابی آؤ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ان اونٹوں کو۔ 7 صحابہ کرام تھے، سارے اٹھے، آؤ صحابہ چلتے ہیں، دعا نہیں فرمائی، آؤ چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام آ گئے، دروازے پر آئے نا، بتایا کہ یہ باغ ہے، یہ 4 دیواری ہے، یہ دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کھول دو دروازہ۔ دیگر صحابہ جو ساتھ تھے نا وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ نہ کھلوائیں، ہو سکتا ہے جانور ہے، نقصان ہو جائے گا، بھاگے گا، آپ کو مارے، جس طرح یہ ساتھی ہمارا بتا رہا ہے، دروازہ ابھی نہ کھلوائیں، تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کھول دو۔ جب دوبارہ کہا تو حکم تھا، صحابہ نے کھول دیا۔ جیسے دروازہ کھولا، ایک اونٹ اسی دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اپنی پرانی روش کے مطابق، اپنی پہلی ڈگر کے مطابق کہ مارنے کو آتا تھا، کھانے کو آتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا بدکا ہوا اونٹ بندے کی جان لیوا ثابت ہوتا ہے،
چاہے اس کا مالک ہی ہو، اونٹ کاٹتا بھی ہے اور بندے کو جان سے مار دیتا ہے، اپنی اگلی دونوں ٹانگوں کے نیچے درمیان میں اس کے جو ایک سخت جگہ ہوتی ہے، بندے کے اوپر رکھ کر پورا بوجھ ڈال کر مسل دیتا ہے انسان کو، اور پھر اونٹ ایسا ظالم جانور ہے، انسان کے ناک پر اپنا ناک رکھ کر سانس کھینچ کے دیکھتا ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، پوری طرح مار کے چھوڑتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کھولو دروازہ، دروازہ کھولا گیا، اونٹ اپنی پرانی ڈگر کے مطابق ایک دم بھاگا مارنے کو۔ سب سے پہلے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اس اونٹ کی نظریں آقا کے چہرے پہ پڑیں، اللہ کی قسم پھر اونٹ نے مارنا تو کیا تھا، وہ اونٹ نے کیا کیا، ایک دم جھکا ہے اور سارے کا سارا اپنا سر پیغمبر کے قدموں پہ لا کے رکھ دیا۔ پھر مارا نہیں، بدکا نہیں، بھاگا نہیں، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، آپ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا، ایسے لیٹ گیا جیسے سجدہ کر رہا ہے۔ میرے محبوب نے اس کے مالک کو کہا جاؤ نکیل لے کر آؤ، رسی لاؤ۔ نکیل لائی گئی، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کے ناک میں وہ نکیل داخل کی، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کے مالک کو تھما دیا، پھر باغ کے اندر داخل ہوئے۔ آگے جا کر دوسرے کنارے پر دوسرا اونٹ تھا، یہی کیفیت ادھر بنی، وہ اونٹ بھی ایک مرتبہ اچھلا، پھر پیغمبر کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، نکیل منگوا کر میرے محبوب نے رسی اس کے ناک میں ڈال کر اس کو مالک کو تھما دیا، اور کیا کہا کہ یہ پکڑ لو، اور آگے کمال کی بات یہ کہی، فرمایا کہ اے مالک یہ اونٹ میں نے اب تجھے دے دیے ہیں، یہ جب تک زندہ رہے یہ تیرے کبھی بھی مخالف نہیں ہوں گے، یہ ساری زندگی تیرے تابع ہو کر گزارے گا۔ پیغمبر کی عظمت کو تو جانور بھی جانتے تھے، باتیں تو جانور بھی مانتے تھے، اللہ کی قسم اشارے درختوں نے مان لیے، آپ کی باتیں جانوروں نے مان لیں، میرے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کر کے جانوروں نے سر اپنے لا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں تو غلب نہیں ہوگا، اتنی عظمت ہے میرے محبوب کی۔ ابھی بچپنا تھا، گھر سے باہر نکلتے تو پتھر درختوں میں، پتھر جو ہیں وہ روڈ پہ پڑے ہوئے، صحیح مسلم میں لکھا ہے، فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، جب بچپن میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ کیسی عظمت ہے، کیوں ہم ان کی چیزوں کے تبرک کے قائل نہ ہوں جن کو پتھر بھی سلام کریں، جن کی باتیں درخت بھی مانیں، جن کے اشارے درخت بھی قبول کریں، جن کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اونٹ بھی مان جائیں، اور اونٹ اپنے شکوے بھی اسی پیغمبر کے سامنے آ کر کریں۔ آخری پیغام اور میرا سلام، حضرات اسی پیغمبر کی چند گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اتنی عظمت والا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم نے اس پیغمبر کی قدر کیا کی ہے؟ قدر تو کر گئے جنہوں نے کرنی تھی، جانوروں نے باتیں مانی، درختوں نے اشارے قبول کیے، نہیں قبول کیے تو جوانوں ہم نے نہیں کیے، ہم نے آپ کی شریعت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ عورتوں کے بارے میں بات کروں، پردے کا حکم دیا، انہوں نے نہیں تسلیم کیا، مردوں کو داڑھی کا حکم دیا، انہوں نے نہیں مانا۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے پیغام پہنچایا، مردوں کو چادر اور شلوار ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھنے کے لیے، مردوں نے نہیں مانا۔ حضرات مردوں کو کیا حکم ہے؟ پوری شریعت، جتنے مسائل ہم اب تک بیان کر چکے، یہ سارے کے سارے پیغام مصطفیٰ ہیں، یہ مشن آمد رسول ہے، یہ پیغام آمد رسول ہے، یہ مقصد آمد رسول ہے۔ اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی طرف اپنا کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اس دن خوشیاں منا کر، عید مبارکیں دے دے کر، لوگوں نے تو تکبیرات بھی شروع کر دی، لوگ اب عید کی نماز پڑھنی شروع کر دی، بیت اللہ کی جھوٹی تصویریں بنا کر لوگوں نے طواف شروع کر دیے، لوگوں ہم سچی محبت کی طرف بلا رہے ہیں، سچے رسول کے واقعات سنا رہے ہیں، ہم پھر بھی اس نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ دن اگر صحابہ پہ غور کیا جائے، حضرات صحابہ ماننے والے تھے، اللہ کی قسم اٹھاؤں تو غلب نہیں، آپ علیہ السلام نے 23 سال کے اندر 1.5 لاکھ افراد کی جماعت کی تھی۔ رب محمد کی قسم اٹھا کر کہوں 1.5 لاکھ افراد میں کوئی ایک بھی داڑھی کٹانے والا نہیں تھا، صحابیات میں کوئی ایک عورت بھی بے پردہ ہونے والی نہیں تھی۔ دیکھو اس مجمع کے اندر کتنے ہمارے افراد ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے چہرے پر داڑھی کو بھی نہیں سجایا۔ ہم نے گلی بازار سجانے ہیں خوشی میں، ہم نے یہاں جشن منانے ہیں، ہم جشن کی باتیں کریں، ہم کہیں کہ نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشی کا اظہار کرو، باتیں ساری اپنی جگہ پر، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے ہی نہیں ہیں۔ پورا صحابہ اکرام کو دیکھیں نا، 1.5 لاکھ مجمع ہے، پیغمبر علیہ السلام ایک بے نمازی نہیں، ایک داڑھی کٹانے والا نہیں، ایک سود کھانے والا نہیں، ایک ان میں سے ایسا نہیں جو کوئی ایسے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کہ کبھی وہ باز آنے والا ہی نہ ہو۔
یہ ہم ہیں، شریعت بھی بدل رہے ہیں اور فرائض کے تارک بھی بنے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک دن جشن منا کر بس سارا کچھ حاصل ہو جائے گا؟ تو اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ ہے ایسا جو داڑھی رکھنے کا وعدہ کرے بھائی کہ نبی علیہ السلام کا آج ولادت کا دن ہے، چلو لوگوں کے کہنے کے مطابق تو وہ کہہ دے کہ میں آج اس خوشی میں داڑھی رکھتا ہوں، تو سمجھ آئے کہ واقعی اس کو نبی کے آنے کی خوشی ہے؟ کوئی ایک، صرف، زیادہ تو میں کہا ہی نہیں، جن کی داڑھی آئی ہوئی ہے اور وہ کٹا رہے ہیں ان میں سے ایک چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ جی، دوسرے بھائی بھی ہیں جی، الحمدللہ، کیا بات ہے جی۔ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ جمعے پر بھی ساتھیوں نے وعدہ کیا ہے اور داڑھیاں انہوں نے رکھ بھی لی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے اور اس جذبے کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے، آپ کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو اور آپ نبی کے چہرے کے مطابق اپنے چہرے کو سجائیں۔ چہرہ جب سجے گا نا سنت کے مطابق، تب پتہ چلے گا کہ واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر خوش ہیں۔ اگر چہرہ یہ نبی کے چہرے جیسا نہیں بنایا تو پھر خوشی کس بات کی؟ اور پھر پانچویں اور آخری بات وفات النبی کے حوالے سے ہے، صرف 2 باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو یقین جانیں وہ دن اگر دہرایا جائے نا تو پورا ایک موضوع ہے، پورا ایک اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ ہماری اگر یہ بیان کی ہوئی باتیں ہی سمجھ میں آ جائیں نا، انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں اپنے مقصد کے اندر۔ صرف اتنا عرض کروں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جب یہ دن گزرا ہے نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، جب دفنا کر نبی علیہ السلام کو واپس پلٹے نا تو سیدنا انس کو مخاطب ہوئی ہیں سیدہ فاطمہ، بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غم اپنی جگہ پر سارے، لیکن ایک بات پوچھی کہ اے انس، تم نے یہ گوارا کر لیا اپنے محبوب کے جسم پر مٹی ڈالنا؟ یہ تم نے کیسے گوارا کیا اپنے محبوب کے جسم پہ مٹی ڈالنا؟ یہ گوارا ہو گیا آپ سے؟ تم تو وہ تھے کہ اپنے محبوب کے جسم سے پانی کے قطرات جو وضو والے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، تم آپ کے پسینے سے اتنی محبت کرتے تھے، اس کو خوشبو کے طور پہ استعمال کر لیتے تھے، آج پورا وجود مٹی میں رکھ کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال آئے ہو، کس طرح یہ تم نے گوارا کیا؟ سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ آپ کا تذکرہ جب صحابہ میں ہو جاتا، اللہ کی قسم صحابہ غم میں آ جاتے اور رونے لگ جاتے۔ یہ لکھا ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے میلاد النبی کے اندر، یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں صحابہ پتہ کیوں ہی تو میلاد النبی نہیں مناتے تھے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب قریب تھا، تو سال کے بعد جب ربیع الاول آتا، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ صحابہ کو نبی کا وصال یاد آ جاتا، جیسے پیغمبر کی جدائی یاد آتی تو غم میں نڈال ہو جاتے، رونے لگ جاتے، جشن منانا ان کو یاد نہ رہتا۔ لوگوں یہ بات اپنی کتابوں میں لکھ کر پھر جشن مناتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم صحابہ والے ہیں اور ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ صحابہ کرام جب کبھی تذکرہ کرتے، اللہ کی قسم نبی کا جب تذکرہ ہو جاتا نا تو نبی کی جدائی میں آنکھیں بھیگ جاتی صحابہ کی، رو رو کر نڈھال ہو جاتے۔ یہ تذکرے حدیث میں موجود ہیں۔ ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ غم کا دن بتاتے ہیں، پھر غم مناتے نہیں ہیں، اور غم منانا بھی نہیں چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ غم مناؤ، لیکن انصاف کی بات کرو کہ تمہارے مطابق 12 تاریخ کی پیدائش ہے، 12 تاریخ کی وفات ہے، چلو اسی طرح سمجھ لیں، آپ اپنے گھر میں معاملہ حل کر لیں۔ پورا مجمع بیٹھا ہے، اگر کسی میں سے جس کے باپ کی تاریخ وفات یاد ہو، ایک ہی تاریخ پیدائش ہو اور وہی تاریخ وفات ہو، اسی دن باپ فوت ہوا ہو، اسی دن پیدا ہوا ہو، تو کیا سمجھتے ہیں سال کے بعد خوشی مناؤ گے؟ اس دن، اسی دن باپ اسی تاریخ کو پیدا ہوا ہو، اسی تاریخ کو فوت ہوا ہو، تو سال کے بعد کیا کرو گے؟ خوشی مناؤ گے اپنے باپ کے پیدا ہونے کی؟ جو مسئلہ گھر میں نہیں کر سکتے وہ نبی علیہ السلام پہ فٹ کرتے ہو، پیدائش بھی اسی دن کو کہتے ہو، وفات بھی اسی دن کو کہتے ہو، اور پھر جشن بھی اسی دن کو مناتے ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وفات منائیں، نہ ہم وفات منانے کے قائل ہیں، نہ ہم جشن منانے کے قائل ہیں، بلکہ وفات سے سبق حاصل کریں، آپ کی ولادت سے جو اسباق ملتے ہیں ان پر عمل کریں۔ وفات سے کیا سبق ملتا ہے؟ آپ نے پہلا
پیغام جو امت کو سنایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ساری زندگی لوگوں سے مارے بھی کھائیں، تانے بھی سنے، جلا وطن بھی ہوئے، آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت میں ذرا برابر لچک نہیں آنے دی۔ یہی دعوت چلتے چلتے آپ نے قبروں کے معاملات بڑے سمجھائے لوگوں کو، پکی قبر نہ کرنا، قبر پر کتبہ نہ لگانا، قبر پہ مجاور بن کے نہ بیٹھنا، اس کو چونا کا چنا کرنا۔ آپ نے قبر کے متعلق اللہ سے یہ دعائیں بھی کیں، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، اے اللہ میری قبر کو میلے اور عرس کی جگہ نہ بنا دینا، اے اللہ میری قبر کی حفاظت کرنا۔ رب نے اس دن سے لے کر آج تک اپنے نبی کی قبر کی حفاظت کی ہے۔ لوگ شرک کرنا چاہتے ہیں لیکن رب نے پہرے داروں کو کھڑا کر دیا ہے، قیامت آئے گی میرے نبی کی قبر کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ حضرات یہی پیغام امت کے تمام لوگوں کی قبروں کے متعلق ہیں، ان کو پکا نہ بناؤ۔ آپ نے اپنے داماد علی کو ڈیوٹی لگائی، جاؤ فلاں فلاں علاقے میں قبرستان ہے، علاقہ فتح ہوا، جس کی قبر پکی ہے توڑ کر کچی قبر میں تبدیل کر دو۔ علی کا دور خلافت آیا، علی نے اپنے داماد ابو الحیاج ازدی کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، جس کام پر مجھے میرے پیر و مرشد نے بھیجا تھا تجھے آج اسی کام پہ بھیجتا ہوں، اس جتنی پکی قبریں ہیں توڑ کر کچی قبروں میں تقسیم کر دو۔ حضرات یہ تھے اسلاف ہمارے، یہ ہے اصل پیغام میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انجانے میں لا علمی میں ہم اپنے بڑوں کی قبروں کو پختہ کر چکے ہیں، ان کو توڑ کر کچی قبروں میں تبدیل کر دو، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے بلکہ علی کی بھی سنت ہے، میرے محبوب کی بھی سنت ہے۔ قبروں کے متعلق یہ سارا بیان کرتے کرتے پیغمبر کا آخری وقت ہے، چند دن وفات سے پہلے ام المومنین فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی طبیعت میں بہتری لائی، آپ نے غسل کیا، غسل کر کے مسجد میں جانا چاہا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اسی اوقات میں چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایک کروٹ کبھی دوسری کروٹ، کبھی پانی کی پٹیاں ماتھے پر کبھی چہرے پر، تکلیف کی عالم میں آپ نے پردہ ہٹا کر پاس بیٹھنے والوں کو کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت کرے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر کے اپنی امت کو سمجھانا چاہتے تھے کہ آخری وقت میں لوگوں سمجھ جاؤ قبروں کو سجدے نہیں کیے جاتے، قبروں کو پختہ نہیں کیا جاتا، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، یہاں تو جانوروں کی قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں۔ یہ سارا پیغام تھا، پیغام مصطفیٰ سناتے سناتے جو آخری الفاظ تھے پیغمبر کی زبان پر وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کا خیال کرنا، نمازوں کا خیال کرنا، اپنے متحدوں کا خیال کرنا۔ پورے مجمع کو یہی کہتا ہوں، پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہو تو نمازوں کا خیال کرنا۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہوں گا، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، کبھی نماز میں سستی نہ کرنا، وگرنہ ہم اپنے محبوب کے آخری پیغام کو بھی ماننے والے نہیں ہوں گے۔ اور جو بندہ نماز کا تارک ہے پکا کافر ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کفر کر رہا ہے، اس کا دائرہ اسلام میں کیا ہے؟ وہ نبی کے آخری پیغام کو بھی نہیں مانتا۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو، زندگی جیسی کیسی گزری روکی سوکھی کھا کر گزارا کریں گے، رب محمد کی قسم ہے آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں۔ وعدہ کرو سارے بھائی، اللہ تعالیٰ اسی وعدے پر ہم سب کو قائم رکھے، ہم زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑیں، پکے اور سچے نمازی بن جائیں، بلکہ تہجد گزار ہم بن جائیں۔ انشاءاللہ ہماری محبت حق اور سچ ثابت ہوگی، اور اگر ہم بے نمازی رہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کوئی محبت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بیان کیا ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے کہے ہیں، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ جن احباب نے یہ محفل سجائی ہے، پروگرام کروایا ہے، دور دراز سے دعوت دے کر لوگوں کو بلایا ہے، خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے، ان کی اس محنت کوشش کاوش کو اللہ قبول فرمائے۔ چودھری نعیم صاحب اور دیگر ان کے رفقا جتنے بھی ساتھی ہیں، تمام کے لیے ہی دعائیہ کلمات ہیں۔ اللہ رب العالمین، حافظ مدثر صاحب ہیں اور دیگر ساتھی جتنے بھی ہیں اور آنے والے بھی سارے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے، ہمارا سنانا اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔